اچھا، تو کبھی سوچا ہے کہ جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ چلیں آج نیند اور خوابوں کے ان دلچسپ نفسیاتی رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، اس لمحے سے جب ہم سونے کی کوشش کرتے ہیں اس لمحے تک جب ہم جاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی پریشان کرتا ہے۔ بستر پر لیٹے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، لیکن نیند ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو آئیے اپنے اس رات کے سفر کی شروعات اسی سوال سے کرتے ہیں۔ ہمارے سفر کا پہلا پڑاؤ ہے نیند سے ٹھیک پہلے کے لمحات۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارا ذہن حیرت انگیز طور پر بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہی بستر پر لیٹتے ہیں دماغ میں خیالوں کی ایک ریل گاڑی چل پڑتی ہے۔ مستقبل کے منصوبے، ادھوری خواہشات، یہ سب کچھ ذہن میں گھومنے لگتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق سونے سے پہلے ہمارا 90% ذہن ان چیزوں کا تصور کرنا شروع کر دیتا ہے جو ہم اصل میں کرنا چاہتے ہیں یا جنہیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا دماغ تصورات کی دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے، اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے، خاص طور پہ تب جب یہ اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنے میں بدل جاتا ہے۔ یہ زیادہ سوچنے کی عادت ہماری سونے کی صلاحیت کو 25% تک کم کر سکتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب دماغ اتنا مصروف ہو تو وہ جسم کو آرام کرنے کا سگنل کیسے دے گا؟ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بلکہ تھوڑی پر اسرار سی بات سامنے آتی ہے۔ ایک نفسیاتی نظریہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت کسی اور کے خواب میں ہوں۔ اچھا، آپ نیند سے آگے بڑھتے ہیں اور قدم رکھتے ہیں خوابوں کی عجیب اور دلچسپ دنیا میں۔ خوابوں کی دنیا کی دو بڑے عجیب اصول ہیں۔ یہاں نہ تو آپ کچھ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی گھڑی دیکھ کر وقت بتا سکتے ہیں۔ تو اگر کبھی شک ہو کہ آپ جاگ رہے ہیں یا خواب دیکھ رہے ہیں تو بس کوئی کتاب پڑھنے یا وقت دیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ جان کر بھی کافی حیرت ہوگی کہ ایک شخص ایک ہی رات میں 7 الگ الگ خواب دیکھ سکتا ہے، اور ہر خواب 1 سے 2 گھنٹے تک کا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر خواب میں خود کو اڑتا ہوا دیکھیں تو یہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں یعنی کریٹیو ایبیلٹیز کی نشانی ہو سکتا ہے۔ یہ خواب آپ کی شخصیت کے ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان خوابوں کے پیچھے آخر پیغام کیا چھپا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لاشعور اور ہمارے رشتوں کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ دیکھیں، خواب اصل میں ہمارے لاشعوری ذہن یعنی سب کانشیس مائنڈ کا ایک راستہ ہے۔ یہ ہمارے ان چھپے ہوئے احساسات اور جذبات کو باہر لاتے ہیں جن کا ہمیں جاگتے ہوئے شاید احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم اپنے خوابوں میں جانے پہچانے چہروں کو دیکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی جاننے والے آپ کے خواب میں آئے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شخص سونے سے پہلے آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اور اس بات کا امکان پتہ کتنا ہے؟ 80% یعنی 80% چانس ہے کہ اگر کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے تو وہ آپ کے خواب میں نظر آئے گا۔ خوابوں کا ایک اور بہت اہم کام بھی ہے، یہ ہماری بری یادوں کے جذباتی بوجھ کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ دماغ کا ایک قدرتی طریقہ ہے خود کو ٹھیک کرنے کا۔ تو ہم نے نیند اور خوابوں کی بات تو کر لی، اب آخر میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ہماری صحت، ہماری شکل و صورت اور ہماری جاگتی ہوئی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ معیاری نیند کے فائدے ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہیں۔ جو لوگ اچھی نیند لیتے ہیں وہ زیادہ جوان اور پرکشش نظر آتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ کسی ایسے شخص کے پاس سونا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہ نہ صرف ڈپریشن کو کم کرتا ہے بلکہ لمبی عمر پانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ ایک اور بڑی دلچسپ چیز، جو لوگ تیز رفتاری سے چلتے ہیں وہ عام طور پر سست چلنے والوں کے مقابلے میں زیادہ پر اعتماد اور خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہماری اندرونی کیفیت کا ایک بیرونی اظہار ہے۔ تو آخر میں بس ایک سوال، اگر ہمارے خواب واقعی ہمارے لاشعور کا آئینہ ہیں تو پھر یہ آئینہ ہمیں اپنے بارے میں کیا دکھا رہا ہے؟ اس پر سوچئے گا ضرور۔